تو اس اسٹرانگ کنیکشن کا جو ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے، اس کے ٹوٹنے کی جو مین وجہ ہے وہ ہے کہ چھوٹی موٹی بات پہ کہیں کوئی بات محسوس کر لی، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی چیز سامنے آ گئی، یا زیادہ توجہ نہیں ملی، بیوی نے کوئی زیادہ امپورٹنس نہیں دیا آپ کو، یا آپ کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کرتی ہیں، آپ گھر میں آتے ہیں تو بات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، قطع کلامی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو کمیونیکیشن گیپ آتا ہے، یہ آنا برا نہیں ہے، یہ تو نیچرل چیز ہے، یہ آتا ہے، ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے۔ لیکن خطرناک کمیونیکیشن گیپ وہ ہے کہ جس کو چھوڑ دیا جائے، اس کے بارے میں کوئی پہلے سے تیاری نہیں ہے۔ اگر کمیونیکیشن گیپ آ گیا تو پہلے سے کوئی ضابطہ نہیں بنایا ہوا ہے، اب وہ جا رہا ہے 3 دن سے اوپر کہ جب 3 دن وہ حد ہے، شریعت کہتی ہے 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے آپ قطع کلامی نہیں کر سکتے۔ آپ فوری طور پہ جائیں، اگر اس کی غلطی ہے تو اس کو بتائیں اور کہیں کہ بھائی آپ کی غلطی ہے، اس میں ہماری قطع کلامی ہو رہی ہے، بات ہم نے چھوڑی ہوئی ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ جتنے دن گزریں گے، جتنے لوگوں تک یہ بات جائے گی، آپ کا تعلق اتنا برباد ہونا شروع ہو جائے گا، آپس کی محبت اتنا زیادہ برباد ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہاں پر غلطی یہ ہوتی ہے دوسری کہ جیسے ہی کوئی انبن ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، قطع کلامی ہو جاتی ہے، اب فوری طور پہ اس کو حل کرنے کے لیے ناسمجھی کی وجہ سے باہر کے سورسز ڈھونڈے جاتے ہیں۔ خاوند جاتا ہے اپنی والدہ سے، اپنے والد سے جا کے مشورہ کرتا ہے، بیوی جاتی ہے فوراً یا رابطہ کرتی ہے اپنے میکے میں اپنی والدہ سے، خاص طور پہ ذکر کرتی ہے۔ یہاں سے معاملات تباہی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے ہمیں اس بات کا پابند نہیں بنایا کہ اپنے شادی کے مسائل، انٹرنل مسائل اپنے والد سے مشورہ کریں، اپنی والدہ سے مشورہ کریں، نہیں، اس کا کہیں پر بھی شریعت نے ہمیں پابند نہیں بنایا کہ آپ کے ساتھ جب کوئی مسئلہ بن جائے، آپس میں میاں بیوی کا کوئی مسائل آ جائے تو آپ نے مشورہ اپنی والدہ سے یا اپنے والد سے کرنا ہے، کہیں اس کی پابندی نہیں لگائی گئی۔ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے جب ہم اپنی والدہ سے مشورہ کرتے ہیں تو والدہ انسان ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ جو مشورہ دیتی ہیں، ظاہر سی بات ہے فطری طور پہ ساس کا بہو کے ساتھ ایک عجیب سا کنیکشن ہوتا ہے، جس میں بعض دفعہ تو بہت اچھا رشتہ ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر وہاں اپنی والدہ سے ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے بنیادیں کھود رہے ہیں، اپنے لیے مستقل ٹینشن پال رہے ہیں۔ بھائی آپ کو کس نے کہا کہ جائیں اپنی والدہ سے مشورہ کریں؟ یا آپ اگر ایک لڑکی ہیں، آپ ایک بیوی ہیں، تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ اپنی والدہ سے جا کر کے اپنے شوہر کے مسائل ڈسکس کریں؟ اچھا، اس میں بھی ہم جب غصے میں ہوتے ہیں، جب ناراض ہوتے ہیں، سب کچا چھٹا بیان کر دیتے ہیں۔ یہ امانت کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد امانت پر قائم ہوتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کے اوپر پردہ ہیں۔ اگر آپ دامن آگے سے ہٹائیں یا پیچھے سے ہٹائیں، برہنہ تو آپ ہوں گے، جسم تو آپ کا نمایاں ہوگا، عیب تو آپ کے دنیا پر کھلیں گے۔ اب تو آج آپ غصے میں ہیں، آپ بیان کریں گے، خامیاں بیان کریں گے، سامنے والا آپ کو بڑھاوا دے گا، او ہو آپ کے ساتھ تو ظلم ہو گیا۔ ایک مربی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کو احساس مظلومیت سے سب سے پہلے نکالے، تو بھائی کیا ہوا، اس میں تو آپ کی بھی غلطی ہے، اس مسئلے کے بگڑنے میں بھائی آپ کی بھی غلطی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ جب آپ نے کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنا ہو تو کس طریقے سے ختم کریں گے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی نے خود ختم کرنا ہے۔ اب باہر کے سورسز فی الحال نہ ڈھونڈیں، خود ختم کریں، کوشش کریں کہ کمیونیکیشن گیپ بہتر ہو جائے، اس کا حل نکالیں، جائیں بیوی سے بات کر لیں، خود جا کے بات کر لیں، آگے بڑھ کے بات کر لیں۔ وہ سارے فضائل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تعلق ختم کرنے پہ اس کو راضی کرنا، دوبارہ جا کے معافی مانگنا، وہ تمام فضائل آپ کو ملیں گے جو جھگڑے کو ختم کرنے کے بعد پہل کرنے والے کو ملتے ہیں۔ وہ سارے فضائل، ساری فضیلتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ اپنی انا کو، اپنی ایگو کو ختم کر دیں۔ میاں بیوی کے رشتے میں انا اور ایگو ایک ایسی چیز ہے جو نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے، خاندانوں کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیتی ہے۔ اس میں کمزور سے کمزور انسان، شریف سے شریف ترین انسان، معاشرے میں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں یہ انسان کبھی کسی پہ غصہ نہیں ہوتا، لیکن کمیونیکیشن گیپ جب اس کا اپنی بیوی کے ساتھ، یا اگر وہ بیوی ہے تو اس کے اپنے میاں کے ساتھ جب کمیونیکیشن گیپ پیدا ہوتا ہے، اس کمزور انسان میں بھی ایگو آ جاتی ہے، اس میں بھی انا کا مسئلہ آ جاتا ہے، نہیں میں تو نہیں کروں گا، غلطی اس کی ہے اور معافی جا کے میں مانگوں۔ یہاں سے تباہی شروع ہوتی ہے اور ایک خاندان ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کمیونیکیشن گیپ کو کور کرنے کے لیے سب سے بنیادی ذمہ داری میاں بیوی کی ہوتی ہے، آپ نے خود حل کرنا ہے بھائی۔ آپ اپنے محرم کو، اپنا شریک حیات کو، اس کی خامیوں کو، اس کی کمزوریوں کو دوسروں کے سامنے نہ لے جائیں۔ آپ کی نسل چلنی ہے یہاں، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ جینا مرنا ہے،
अब कैसे आज अपनी बीवी की कमज़ोरियाँ या अपनी बीवी अपने खाविंद की कमज़ोरियाँ अपनी वालदा से ज़िक्र कर रही हैं, अपने वालिद से ज़िक्र कर रही हैं, ये अपने सामने रखें, मियाँ बीवी आपस में डिस्कस करें और एक क्राइटेरिया बनाएं, बैठ जाएं, अच्छा ये गलती आपसे यहाँ होती है, इसको नहीं होना चाहिए, अच्छा आप भी ये गलती ना किया करें, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, अच्छा मेरी जो गलती हो मुझे बता दिया करें। ये वो चीज़ें हैं, ये वो ज़ाब्ते हैं जो आपस में तय करने के होते हैं, इससे ज़िंदगी खुशगवार गुजरती है।